بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. ہم سورۃ البروج کی پہلی آیا کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں الحمدللہ، جس میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھاتے ہیں آسمان کی جو برجوں والا ہے، اس آسمان میں جس میں بڑے بڑے ستارے ہیں یا قلعے بنے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ ستارے ظاہر ہیں اور باقی ہمیں نظر نہیں آتے، ہماری آنکھ سے چھپا دیے گئے ہیں۔ اس قسم کے بعد پھر دوسری آیا میں قیامت کے دن کی قسم کھاتے ہیں، والیوم الموعود، وہ دن جو وعدہ کیا گیا ہے، اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم آیہ نمبر 2 اور 3 کو دیکھیں گے، اس پر غور و فکر خوبصورت تدبر کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کی تصویر خوبصورت سی کھینچیں جو ہمارے دلوں پر نقش کر جائے، کیپچر ہو جائے، اس کو ہم گہرائی میں جانیں گے۔ والیوم الموعود اور وشاہد ومشہود جو ہیں آیہ نمبر 2 اور 3 کو انشاءاللہ تعالی اچھی طرح ان کو سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ جو آیہ نمبر 2 میں ہے والیوم الموعود، وعدہ کیا گیا دن، یہ کون سا دن ہے؟ ہم سب کو ہی پتہ ہے، قیامت کا، جس دن اٹھائی جائے گی انسانیت، اور اس دن وہ خود لوگ کہیں گے کہ یہی ہے ہمارے رب الرحمن کا وعدہ جو اس نے ہم سے کیا تھا، اس دن کا وعدہ کیے ہوئے دن کا، والیوم الموعود، کہ ایک دن وہ قائم ہوگا اور اس دن لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہی گواہیاں دیں گے۔ اچھا، اب یہ جو یوم الموعود ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن ہی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ایک اور آیہ میں سورۃ المعارج کی اگر آپ 42 آیہ میں دیکھیں، فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دیں ان لوگوں کو ان کی غلط کاریوں میں، یہ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہیں، گم جانے دیں انہیں اسی میں، حتیٰ کہ ایک دن آئے گا جو وعدہ کیا گیا ہے، یومہم الذی یوعدون، اسی طرح کے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی سورۃ البروج میں، والیوم الموعود، وعدہ کیا گیا دن۔ پھر سورۃ الہود میں ہم دیکھتے ہیں ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود، آیہ نمبر 103 میں، کہ یہی ہے وہ دن جس دن انسانیت کو جمع کیا جائے گا، اور یہی ہے دن مشہود، یعنی جو دیکھا جائے گا، تمام انسانیت اس کی گواہی دے گی۔ اب دیکھیں ہم آیہ نمبر 2 میں جو الموعود ہے نا، اس کو دیکھیں، وہ اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں لفظ وعدہ کیا گیا جو ہے کہ یہ صرف دن ہی نہیں ہے جو آئے گا، بلکہ اس کی جو تمام ہم ڈیٹیلز وغیرہ ہیں پورے قرآن مجید میں ہی دیکھتے ہیں، اس کی حقیقت، مختلف واقعات ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا، کیسے جو یہ دن گزرے گا، کتنا لمبا ہوگا، اور بالکل ہمیں صاف صاف ہر چیز روشن دکھا دی گئی ہے قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اب ایک اور بات اس آیت سے جو اہم ہے، جو ہمیں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنی قومیں گزریں جن کے اوپر ہدایت دی گئی اور ان کے اوپر احکام اور کتابیں نازل ہوئیں، اور اس طرح اسلام کے جو بھی اصول تھے وہ سب آئے، مختلف ہم جانتے ہیں انبیاء رسول لے کر آئے، اور آہستہ آہستہ کیا ہوا، ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، اللہ کے جو نام ہیں، اس کی وحدانیت جو توحید ہے، اس کو بلا دیا، انبیاء رسولوں کو سب کو آہستہ آہستہ بلاتے گئے، یہاں تک کہ جو آخرہ کا ایک ان کے پاس ایک کانسیپٹ تھا، وہ بھی کیا ہو گیا، ماند پڑ گیا، اس میں بھی کنفیوژنز آ گئیں، اس کو بھی انہوں نے ملاوٹ کر دی، اس میں بھول بیٹھے سب کچھ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی غلط ملت ہو گیا، ہر چیز بیچ میں مکس کر دی انہوں نے۔ اب ہم ان کی کیا بات کرتے ہیں،
وہ لوگ جو اسلام میں ہیں، بہت سے مسلمانوں کو بھی صحیح طرح کا اسلام کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے نا، وہ دھندلا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ اب آپ ایک عام سی ہی بات دیکھ لیں، آخرہ کے دن کی، جو سادے لوگ ہیں جن کو اتنا علم نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں آخرت کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی 2060 میں آ جائے گی، 2060 میں آ جائے گی، وہ اس دن جو ہے نا دنیا ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، وہ آخری دن ہے، یا اس طرح کی اور بھی کافی ساری ڈیٹس دے دیتے ہیں، بلکہ یہ تو ان کے خیالات ہیں، یہ تو لوگوں کی کوئی غلط بنائی ہوئی بات ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن تو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، انپریڈکٹیبل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے کو جتنا علم ہے اتنے ہی بتانے والے کو ہے، ان کو بھی اس علم کا نہیں بتایا گیا کہ کس دن آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات حاصل کرنے کی ابھی بھی کتنی ضرورت ہے، اور یہ کہ ہم انتظار نہ کریں کہ آخر آئے گی تو اس دن آئے گی تو اس دن، بھئی اس کی تیاری کریں ابھی سے ہی، اپنی زندگی کی جو ہر سانس ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آخرت کی تیاری میں لگ جائیں، کیونکہ دیکھیں جو انسان جس دن مر جاتا ہے اس کی تو قیامت شروع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا نا، حدیث سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ تو قیامت کو چھوڑ دیں، انسان کی موت سے ہی اس کی قیامت شروع، اور کیا پتہ کس کو کہ کس کی موت کس دن لکھی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ آج ہماری سانسیں ہیں، اگلے لمحے ہیں بھی یا نہیں، کچھ تھوڑی دیر بعد، کل پرسوں، ایک مہینہ، سال، آج کا دن، آج کی رات آخری ہو، ہمیں کیا پتہ۔ بہت ہی پیاری ہماری ایک بہن نے، ہماری گروپ لیڈر نے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اتنی خوبصورت بات جب ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی یہی آخرہ کی اور موت کی، زندگی موت کی، تو انہوں نے یہی کہا کہ سبحان اللہ، دیکھیں جس دن انسان نے فوت ہونا ہوتا ہے اس دن بھی اس کو نہیں پتہ کہ آج میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ اکبر۔ تو اگر ہم ایسے ہی ہر روز جئیں کہ کیا پتہ آج ہی آخری دن ہو، تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ کتنا خوبصورت ہو، جو ہم اپنے رب کے لیے گزاریں، اس کے لیے جئیں۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے آخرہ کی تیاری کرنی ہے، بیکاز وی ہیو نو آئیڈیا کہ کب ہماری موت ہو، اور ہم وہ جو قیامت کا دن ہے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کی ٹرین پر چڑھ جائیں، اور پھر کوئی واپسی نہیں ہے۔ تو اس دن کی تیاری کرنی ہے جس دن کی اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھاتے ہیں کہ وہ دن وعدہ کیا گیا کہ وہ ضرور آئے گا، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ وعدہ کیا گیا دن ہے اور ایک دن اس نے ضرور آنا ہے۔ اب ہم کچھ لمحات ادھر رکتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے جو لفظی ترجمہ ہے نا آیات کا وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 اور 3 کو، کیونکہ اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، ان کو لکھ لیں۔ امید ہے کہ آپ سب پہلے ہی اپنا پیپر پین تیار، اپنا نوٹ بک کیا ہوگا اور اس میں اپنے نوٹس بنا رہے ہوں گے، اگر نہیں تو ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے سب کام چھوڑیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس کے نوٹس بنائیں، اس کو آپ لکھیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے کی جو آیت نمبر 3 ہے اس کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں، کیونکہ وہ بھی تھوڑی سمجھنے والی ہے۔ اچھا، اب آیت نمبر 2 کو دیکھیں، والیوم، اور قسم ہے دن کی۔ اب یوم کا تو ہمیں سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ دن ہے، واو کا ترجمہ اب ہمیں کیسے کرنا ہے، واو فتحہ جو ہے ویسے تو ہم اور کا کرتے ہیں، اب اس کو ہم دونوں طرح سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب اس طرح آیا شروع ہوتی ہے نا تو یہ قسم کے لیے آتا ہے، ہم کو اس بات کا پتہ ہی ہے، ہم نے پیچھے سیکھ لیا ہے یہ ابھی تک الحمدللہ لیسنز میں ڈیٹیل میں۔ جیسے آیت نمبر پہلی میں ہم نے دیکھا ہے والسماء، قسم ہے آسمان کی، تو ہم نے کیا ترجمہ کیا، قسم ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 3 میں بھی آگے ہم وا کو قسم کا ہی ترجمہ دیں گے، ٹھیک ہے، قسم ہے دن کی۔ اچھا، اب دوسری بات یہ کہ اگر تو آپ نے قسم ہے دن کی والیوم کا ترجمہ ایسے نہیں کیا اور آپ نے یہ کیا اور دن کی، والیوم کو اور دن کی وعدہ کیے گئے موعود، ٹھیک ہے، اگر آپ وا بھی کہہ رہے ہیں اس کا بھی مطلب یہی کہ قسم ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، کنٹینیویشن ہے، یہ چل رہی ہے آگے، پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے، جہاں پہ کھائی گئی تھی شروع میں والسماء، آسمان کی قسم، پھر دوسری آیت میں اور دن کی قسم، پھر تیسری میں اور دیکھنے والے کی وہ شاہد،
ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی آپ سمجھ لیں تو بھی دونوں طرح یہ قسم ہی کی طرف ریفر کرے گا، ٹھیک ہے. تو بہتر ہے آپ اس کو قسم ہے کر لیں، ورنہ اگر اور کریں گے تو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قسمیں ہیں. ان پہلی 3 آیات میں اللہ جل جلالہ قسم کھا رہے ہیں آسمان کی، قیامت کے دن کی، اور جو شاہد اور مشہود ہے تو ان کی. ٹھیک، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو والیوم اور قسم ہے موعود، جس کی جڑ ہے واو عین دال، وعدہ کی گئی دن کی. اب اگلی آیا نمبر 3، وشاہد، جس کی جڑ روٹ لیٹرز ہیں شین ہا دال، شاہد اور دیکھنے والے کی، اور مشہود دیکھی جانے والی چیز کی. شاہد و مشہود، قسم ہے شاہد کی جانی جو کوئی چیز کا گواہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کسی چیز کی گواہی دیتا ہے. اور مشہود کیا ہے؟ جو دیکھا کیا ہوتا ہے، جس کی گواہی دی جاتی ہے. ٹھیک، شہادت کیا ہے آپ بتائیں مجھے؟ گواہی دینا ہے نا. اب اس سے 2 ملتے جلتے جو اس سے لفظ ہیں جو اس سے ریلیونٹ نکلتے ہیں، ایک تو ہو گیا شاہد، جو کسی چیز کا گواہ ہوتا ہے یا جو گواہی دیتا ہے، جس نے کچھ دیکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کی گواہی دے رہا ہے نا جس نے دیکھی ہے. مشہود کیا ہے؟ جس کے بارے میں گواہی دی جائے، ٹھیک ہے، جو دیکھا گیا ہو. اب سمجھ لیں آپ کے جیسے کوئی جرم ہوا ہے، تب یہ 2 چیزیں انوالوڈ ہیں. شاہد بھی ہے اس میں جس نے دیکھا، اور مشہود بھی ہے جس کے ساتھ ہوا ہے. کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی جو کسی مجرم نے اس کے ساتھ کیا، یعنی وہ انوالوڈ تھا جس کے ساتھ ہوا. اچھا، اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جو شاہد ہے وہ مشہود ہے، اس میں صرف جرم کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی کرائم کی بات نہیں ہو رہی ہے. دنیا میں ہر جو چیز ہے، ہر جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں، اس میں کیا ہے؟ شاہد اور مشہود شامل ہوتے ہیں. چاہے کسی نے کسی کو دیکھا ہو یا کوئی دیکھا گیا ہو، ہر دنیا کی چیز جو ہے نا چل رہی ہے نظام، اس میں شاہد اور مشہود شامل ہوتے ہیں. اتنی تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. یہ جو 2 چھوٹے سے لفظ ہیں یہ اپنے اندر سمندر سمیٹے ہوئے ہیں، شاہد و مشہود، جن میں بہت ہی زیادہ گہرائی ہے. ایسی حقیقتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں جن کو ہم انشاءاللہ تعالی جانیں گے، تب ہمیں سورہ بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. اب یاد رکھیں کہ ان 2 الفاظ شاہد و مشہود میں 40 سے زیادہ علماء کی رائے ہے، اور سبھی صحیح ہیں، کیونکہ ہر چیز میں دیکھنے والا یا دیکھے جانے والا شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شاہد اور مشہود، اور اس کی بہت سی تفصیلات بھی ہیں. اب کون ہے شاہد اور مشہود؟ اس کی تو میں آپ کو لسٹ بتاؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن اس لسٹ سے پہلے ہم اس سورہ کو، سب سے پہلے اس سورہ ہی کی کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلی آیا نمبر 4 میں جو آتا ہے نا اصحاب الاخدود کا ذکر، جو ابھی ہم آج کور نہیں کریں گے، لیکن میں صرف آپ کو اس سے کنیکٹ کر رہی ہوں کہ شاہد و مشہود اس آیا سے تعلق رکھتا ہے. یہ جو پچھلی آیا نمبر 3 ہے، کہ اس آیا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا اصحاب الاخدود کے بارے میں، کچھ یاد ہے؟ بس تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں تو ہم اپنے جب آیا نمبر 4 کے لیسن میں دیکھ لیں گے. آپ بس صرف اتنا تھوڑا سا یاد رکھیں کہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ وہ جو اصحاب الاخدود تھے جنہوں نے خندقیں کھودی تھی اور زندہ جلا دیا تھا اللہ پر ایمان لانے والوں کو، انہوں نے بہت بڑا ظلم، زیادتی، گناہ، جرم کیا تھا. اور وہ جو ان کا جرم تھا وہ اللہ جل جلالہ نے ریکارڈ کر لیا. اللہ جل جلالہ اس کے گواہ ہیں، شاہد الشاہد. ٹھیک، اللہ جل جلالہ کے ساتھ ان کی جو تخلیق ہے، یہ آسمان، اور نہ صرف آسمان، اس کے اندر جو چھپے ہوئے بروج ہیں، جو قلعے ہیں، جو تعمیرات ہیں، انہوں نے بھی اس کو دیکھا، اس کے گواہ تھے وہ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت سے بعد آنے والے لوگوں کو اس واقعے کا پتہ نہ ہو، تو اللہ جل جلالہ نے یہ سورہ نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کو ایک تسلی دی ان کا کہ آپ سے پہلے بھی ظلم ہوا تھا، جو زندہ جلا دیا تھا ان کو، تو جو ان مسلمانوں پر ایمان لانے والوں پر جو انتہا درجے کا ظلم زیادتی، وہ سب اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کے گواہ ہیں، اس کے آسمان، ان کے اندر بروج، بڑے بڑے ستارے سب گواہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں جب بھی کہیں بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، کبھی بھی کوئی جرم ہو رہا ہوتا ہے، تو کبھی تو اس کی پوچھ گچھ ہو جاتی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مجرم ہیں ان کی کوئی بھی پوچھ نہیں ہوتی، کھلے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں وہ، کیونکہ کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا ہے نا، کوئی گواہ ہی نہیں ہوتے، ظلم کے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، یا پھر کبھی اتنے طاقتور ہوتے ہیں لوگ اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں ایسا کہ وہ اپنے گناہ کو چھپا لیتے ہیں، گواہوں کو ختم کر دیتے ہیں، ڈرا دھمکا کے اپنی طاقت، اپنے مال، ہر چیز کا استعمال کر کہ کوئی گواہ ہی نہیں ملتا، کوئی حق کے لیے آواز بلند کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ مگر اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جو رب سے چھپ سکے۔ رب العزہ اللہ جل جلالہ سب سے بڑے گواہ ہیں۔ تو کوئی بھی اگر گناہ کرتا ہے، جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی بات کی تھی، چھپے ہوئے اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں، یا سمندروں کی گہرائیوں میں، چاہے غاروں میں چھپ جائیں، لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جائیں، لیکن کسی قسم کا بھی کوئی گناہ، ظلم، زیادتی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتی۔ کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو اللہ سے چھپ سکے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اور یہی اس لیسن کا جو ہے کی پوائنٹ ہے، جو الوقافات تدبریہ ہے، کہ بے شک جو مجرم ہیں وہ آزاد پھرتے پھریں اور ثبوتوں کے بغیر، بڑے مزے سے، کسی بھی گواہ کے بغیر ان کا جو جرم ہے وہ کسی بھی عدالت میں نہیں وہ فائل ہو سکتا۔ اللہ جل جلالہ سب سے بڑے جج ہیں اور اللہ سے نہیں چھپ سکتا یہ۔ جب بھی کسی کو بھی کبھی کوئی ڈر ہو، خوف ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، یا پھر کسی قسم کی بھی کوئی بھی زیادتی، ظلم کسی کے ساتھ ہوا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ جل جلالہ اس کے گواہ ہیں اور وہ جانتے ہیں، اور وہ اس دنیا میں بھی ظاہر کر دیتے ہیں، اور پھر آخرہ میں تو اس کا بہت ہی بڑا حساب ہے۔ اور آخرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ جو وعدہ کیا گیا دن ہے نا، والیوم الموعود جس کا بتایا، اس دن جب وہ دن لائیں گے تو اللہ کی بہترین اور مکمل جو عدالت ہے اس دن لگے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہر بندے کے لیے کافی ہے۔ جیسے سورہ زمر میں آتا ہے نا، آیہ نمبر 36 میں، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ جل جلالہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور وہ تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے اللہ جل جلالہ ہدایت دے دے اس کو کوئی بہکانے والا نہیں۔ اللہ جل جلالہ تو عزیز انتقام ہے، زبردست بدلہ لینے والے، جو اگلی آیہ 37 میں آتا ہے سورہ زمر کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایک مومن کے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے ولی ہیں، اس کو ہدایت دینے والے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اور وہ کبھی بھی نا امید نہ ہو کسی بھی حال میں کہ ان کی کوئی گواہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ظلم زیادتی وہ ایسے ہی جا رہی ہے، بلکہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک دن قیامت کا آئے گا جس دن ان نافرمانوں کی، گناہ گاروں کی، کافروں کی، مشرکوں کی، اللہ کو نہ ماننے والے، اس کے انکار کرنے والے جو بھی مجرم لوگ ہیں، ان کی بہت بڑی پوچھ ہوگی وعدہ کیے گئے دن میں۔ اور اس دن یہ جو کافر ہیں
वो जो मुसलमानों पर ज़्यादती करते थे वो खुद गवाह बनेंगे अपने ही खिलाफ, अपने ही गुनाहों की वो गवाही देंगे। उस दिन वो होंगे शाहिद, अपने ही गुनाहों के शाहिद होंगे। जो उन्होंने किया ना चाहते हुए भी वही गवाह बनेंगे अपने जुर्म के। और वो जो जहन्नम की आग है जो उनका इंतज़ार कर रही थी वो मशहूद होगी उन पर जब वो हाजिर की जाएगी। इसी तरह मशहूद होगी अस्हाबुल उखदूद पर, जो हम आया नंबर 4 में देखेंगे। पर उससे पहले इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में मैं आपको लिस्ट बताऊंगी जो वो शाहिद व मशहूद के बारे में आती हैं। बहुत सी राय हैं और वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना और उनको समझना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करें कि हम इन आयत को सही तरीके से सीख समझ कर इनके ऊपर अमल करें और अपने रब को राज़ी कर सकें। आमीन या रब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद अन्नारि ज़ातिल वक़ूद إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ